شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ماہ رمضان کی 25ویں دن کی دعا کی کچھ تشریح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دعا یوں اس کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک، اے پروردگار اس دن میں مجھے اپنے اولیاء کا محب قرار دے اور ان سے محبت کرنے والا قرار دے، ومعادیا لاعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین، اے پروردگار اس دن میں مجھے اپنی اولیاء، اپنے وہ بندے کے جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، عطا فرما، اور اس دن میں مجھے تیرے دشمنوں کی نفرت عطا فرما، ومعادیا لاعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک، اور اپنے خاتم انبیاء یعنی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کے چلتے رہنے کی توفیق عنایت، ان کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، یا عاصم قلوب النبیین، اے نبیوں کے دلوں کو محفوظ رکھنے والے اور بچانے والے۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں ملتا ہے کہ من دعا بہ بنی لہ فی الجنۃ مئۃ قصر علی راس کل قصر خیمۃ خضراء، اسے جنت کے اندر 100 قصر عطا کیے جائیں گے، جنت کے اندر 100 محل اسے عطا کیے جائیں گے، اور ہر محل ایسا ہوگا کہ جس کی چھت پر گرین کلر کا گنبد، گرین کلر کا خیمہ لگا ہوا ہوگا اس کے چھت پر۔ اب یہاں پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے ایمان سب سے زیادہ کس کا مضبوط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جواب دیا، یعنی رسول کا سوال کیا تھا؟ ونس اگین ایک میں بار ریپیٹ کر دوں آپ کی خدمت میں کہ رسول نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے ایمان کس کا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ سب نے اپنا اپنا جواب دیا کہ کون ہے کہ جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ شخص کون ہے، کون ہوتا ہے وہ، کون سا ایسا عمل ہے جس سے سب سے زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ تو سب نے اپنے اپنے جوابات دیے، کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والتوالی اولیاء اللہ والتبری من اعداء اللہ، کہ حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی اللہ میں محبت کرنا، مطلب یہ کہ اللہ کی ذات میں محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان لوگوں سے محبت کرنا جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان سے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور ان لوگوں سے نفرت رکھنا کہ جو لوگ پروردگار عالم کے دشمن ہیں، وتوالی اولیاء اللہ، اور اولیاء خدا کی محبت اور مودت کو اپنے دل میں رکھنا، والتبری من اعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھنا اور ان سے بیزاری رکھنا۔ اب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان سے مودت اور محبت رکھنا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ان کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، کیوں؟ کیونکہ وہ اعداء اللہ ہیں۔ صرف ان کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھی دشمن ہیں جو اعداء اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ کمال پر ہے؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو حب فی اللہ رکھے، بغض فی اللہ رکھے، توالی اولیاء اللہ رکھے، اور تبری اعداء اللہ رکھے۔ چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو بھی کوئی محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے بھی کوئی محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے، وہ اعطا
للہ اور اللہ کے لیے عطا کرتا ہے فہوا ممن کمل ایمانہ تو یہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کا ایمان پروردگار عالم نے مکمل کیا ہے. لہٰذا وہ افراد کہ جو اللہ کے لیے اپنی محبتوں کو بناتے ہیں, اللہ کے لیے اپنی نفرتوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں بارگاہ الہی کے اندر, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان پروردگار عالم نے کمال پہ پہنچا دیا اور مکمل کر دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب فضیل ابن یسار نے یہ پوچھا ان الحب والبغض امن الایمان. فضیل ابن یسار چھٹے امام علیہ السلام کے ایک بہت ہی قریبی اور بہت بڑے صحابی ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام سے کہ حب والبغض امن الایمان, کیا یہ ایمان میں سے؟ حب اور بغض, محبت اور نفرت, کسی سے محبت اور نفرت رکھنا, کیا یہ ایمان میں سے ہے, ایمان کا حصہ ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ حل الایمان الا الحب والبغض, کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ سوالی لے کر آیا تھا سوال کہ کیا یہ دونوں ایمان میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا ایمان, مولا نے فرمایا, امام نے فرمایا ایمان ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا حب اور بغض ایمان میں سے ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ایمان حب اور بغض کے علاوہ اور کچھ ہے کیا؟ جو ایمان میں ہے وہ صرف حب یا صرف بغض ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز ہم کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں, کسی سے پیار کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں, اور اگر نفرت کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں, کسی سے دور ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت میں ہو رہے ہیں کہ پروردگار عالم سے نفرت کرنے والا شخص ہے وہ, لہٰذا ہم بھی اس سے دوستی نہیں بنائیں گے. حل الایمان الا الحب والبغض. پھر وہ آیت تلاوت فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے, جس کے اندر یہ الفاظ ہیں. آیت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا اور زینہ, اور ایمان کو پروردگار عالم نے تمہارے دلوں کے لیے زینت عطا کیا اور تمہارے دلوں میں ڈالا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور پروردگار عالم نے معصیت کو, کھلم کھلا گناہ کو اور اللہ کی چیزوں کے انکار کر دینے کو, یعنی پروردگار عالم کا انکار کر دینا, معصومین کا انکار کر دینا, تعلیمات کا انکار کر دینا, ایک یہ بات, ایک کھلم کھلا گناہ کرنا, اور ایک عصیان, کسی بھی قسم کا گناہ کرنا. ان تینوں چیزوں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور پروردگار عالم نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا ہے, ناپسند کیا ہے کفر کو, فسوق اور عصیان کو. اولئک هم الراشدون, اور وہ لوگ کہ جو لوگ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ پروردگار عالم کی جانب سے راشد لوگ ہیں, مطلب لوگوں کی رہنمائی کرنے والے اور ان کی ہدایت کرنے والے, ان کی رہنمائی کرنے والے. راشدون اولئک هم الراشدون, یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذہن ٹھیک ہے اور ان کے عقیدے سلامت ہیں. آیت مودت کے ذیل میں اب مختصر مختلف تفاسیر ہیں, مختلف تفاسیر کے جن کے اندر تفاسیر اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی علماء کرام نے مختلف تفاسیر کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا چیز ہے. ہم نے آج کی دعا کے اندر یہ طلب کیا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے اولیاء کا, اپنے پیارے بندوں کا محب بنا دے, جن سے تو محبت رکھتا ہے ان سے ہمیں بھی محبت کروا دے, ان کی محبت ہمارے دل میں بھی فرما. تو مختلف تفاسیر کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت اس طرح سے نقل ہوئی ہے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ ماتا شہیدہ, شہید مرا ہے. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ, جو آگاہ ہو جاؤ کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا ہے تو پروردگار عالم نے اسے مغفور قرار دیا. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا, جان لو کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے پروردگار عالم اسے تائب اٹھاتا ہے, توبہ کے ساتھ اٹھاتا ہے. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان, جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت پر مرتا ہے پروردگار عالم اسے ایمان کے کمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرتا ہے, یعنی وہ مرتا ہے ایمان کے کمال پر, ایمان کے استکمال پر, مستکمل الایمان مرتا ہے وہ.
الا ومن بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. جو محبت کرتا ہے رکھتا ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے تو پھر ملک الموت آ کے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے اور پھر منکر و نکیر آ کر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. جان لو کہ محبت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں جسے موت آئی ہے اس کا مرنا بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک دلہن اپنے گھر کے اندر جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر جاتی. الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بے بابان. اگر کوئی شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مرتا ہے تو اس کی قبر میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کی طرف جو بھیجتے ہیں. جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اور اس کے قبر کے اندر 2 دروازوں کو کھولنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر ملائکہ کی زیارت، ملائکہ رحمت کی زیارت کا مقام بن جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر، وہ مقام کہ جہاں پر ملائکہ جس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، یہ اس بندے کا مقام ہے، اس بندے کی قبر ہے کہ جو موت کس سے ہم کنار ہوا محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ. لہٰذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اور اسے معمولی سمجھنے والوں کے لیے یہ حدیث بہت کافی ہے کہ جہاں پر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیعہ سنی متفق علیہ یہ روایت اور حدیث ہے کہ مستکمل الایمان، ایمان کے کمال کے ساتھ جاتا ہے، توبہ کے ساتھ جاتا ہے انسان، اور تائب جاتا ہے. منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آج کی دعا کا یہ صدقہ ہمیں عطا فرما کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی مودت کا رزق ہم سب کو نصیب فرما. اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و مودت ہماری اپنی نسلوں میں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.